سویڈن کی جانب سے مسلسل مختلف مذاہب کی دل آزاری کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں جن پر ہمارا بھی یقین ہے اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم ان تمام الہامی کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے، ان کو نظر آتش کرنے کی بھی اور بے حرمتی کرنے کی سویڈن نے اجازت دی ہے۔ سویڈن کی اجازت کے بعد اسرائیلی صدر اور عالمی صہیونی تنظیموں کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ ناظرین، سویڈن کی جانب سے مسلسل مختلف مذاہب کی دل آزاری کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی باقاعدہ سرکاری سطح پر سویڈن نے اجازت دی، اور اس کے بعد اب عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں جن پر ہمارا بھی یقین ہے اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم ان تمام الہامی کتابوں پر ایمان نہیں لے آتے، ان کو نظر آتش کرنے کی بھی اور بے حرمتی کرنے کی سویڈن نے اجازت دی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر سویڈن میں، اور اسرائیلی سفارت خانے کے باہر کب یہ احتجاج ہوگا، کب یہ گستاخی کی جانی ہے، اور سویڈن کی اجازت کے بعد اسرائیلی صدر اور عالمی صہیونی تنظیموں کا کیا موقف سامنے آیا ہے، آج کے ویلاگ میں تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اقوام متحدہ میں مذہبی منافرت کے سلسلے میں اور اس کی مخالفت کے سلسلے میں پاکستان نے قرارداد پیش کی، جسے منظور کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں بھارت اور چائنا سمیت دنیا کے 28 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور فن لینڈ سمیت 12 ممالک نے اسلام و فوبیا کے خلاف اس قرارداد کی مخالفت کی تھی، اور 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ اس قرارداد کا ناظرین متن ہی یہی تھا کہ نہ صرف قرآن پاک بلکہ کسی بھی مذہب کی الہامی کتاب کی بے حرمتی کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن سویڈن کی جانب سے مسلمانوں کا غم و غصہ کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا گیا کہ ہم اپنے ملک میں قانون سازی کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ قرآن کو نظر آتش کرنے پر پابندی لگا دیں گے، قابل سزا جرم قرار دیں گے، لیکن یہ صرف امت مسلمہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور نیٹو رکنیت کے لیے ترکی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ناظرین، ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء کرام اور اللہ پاک کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لے آئے، اور ہمارے لیے ان سب کا احترام فرض ہے۔ لیکن سویڈن میں آج ایک بار پھر انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد سویڈن کی حکومت نے، وہاں کی عدالت نے، وہاں کی پولیس نے توریت، انجیل نظر آتش کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور سویڈش پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک احتجاج کے لیے اجازت نامہ دیا ہے، جس میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ان مقدس کتابوں کو نظر آتش کیا جائے گا، جو عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابیں ہیں، جس پر عیسائی تنظیمیں اور یہودی تنظیموں کی جانب سے اظہار مذمت کیا گیا ہے۔ ہفتے کو یہ متنازع احتجاج اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن پاک کے صفحات کو نظر آتش کرنے کے چند ہفتوں کے بعد سامنے آیا ہے، اور جب یہ ویلاگ آپ دیکھ چکے ہوں گے تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گستاخی جو ہے وہ کی جا چکی ہوگی پولیس کی سرپرستی میں، جس کی اجازت پولیس نے دے دی ہے۔ پولیس کو احتجاج کے لیے دی گئی درخواست کے مطابق مظاہرے میں توریت اور انجیل کو جلانا شامل ہوگا، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا رد عمل ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح سے تمام مذاہب کو آپس میں لڑانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے سویڈن کی جانب سے، تاکہ مسلمان جو ہیں ان کے جو جذبات بڑھکے ہوئے ہیں، پھر عیسائیوں کے جذبات کو بھی بھڑکایا جائے، یہودیوں کے جذبات کو بھی بڑھایا جائے، اور دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں، اور اس کا فائدہ ان ملحدوں، ان لا دینوں اور تمام ایسی قوتوں کو جو نہ دین اور نہ مذہب کو ماننے والی ہیں ان کو فائدہ ہو، اور وہ دنیا کے اندر تمام مذاہب کو لڑا کر خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ناپاک منصوبہ ہے۔ اسٹاک ہوم پولیس نے زور دے کر کہا کہ سویڈش قانون کے مطابق انہوں نے لوگوں کو عوامی طور پر جمع ہونے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس دوران کی جانے والی سرگرمی کی نہیں۔ مطلب ایک طرف آپ اجازت بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جب آپ اقوام متحدہ میں قرارداد آتی ہے تو اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ
ایسا ناپاک عمل کرنے کی ہم نے اجازت دے دی، مظاہرے کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، اسٹاک ہوم پولیس کی پریس آفیسر کیرینا نے کہا ہے کہ پولیس مذہبی کتابوں کو جلانے کی اجازت نامے جاری نہیں کرتی، بلکہ عوامی اجتماع منعقد کرنے اور رائے کا اظہار کرنے کے لیے اجازت نامہ جاری کرتی ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ ناظرین، یہ توہین آمیز منصوبہ ایک ایسے وقت میں بنایا گیا ہے جب سویڈن میں چند روز قبل عید الاضحیٰ کے دن اسٹاک ہوم کی مرکزی جامع مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی تھی، اسے نظر آتش کر دیا تھا، جس کے بعد سے دنیا بھر میں مسلمان تاحال سراپا احتجاج ہیں۔ سویڈن کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے اور سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے احتجاج کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ آج یعنی ہفتے کو ہونے والے یہ مظاہرہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا رد عمل اور آزادی اظہار رائے کے حق میں ہوگا۔ تو پولیس کے مطابق اسرائیلی سفارت خانے کے باہر اس سرگرمی میں 3 افراد شریک ہوں گے اور پولیس نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی قوانین کے باعث مظاہرے اور احتجاج کی اجازت دینے کے پابند ہیں، اور وہاں پر جو بھی سرگرمی ہوگی کسی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کا کسی کو ہم نے نہیں کہا، لیکن وہ ایسا کرنے میں آزاد ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر منافقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سویڈش حکومت کی جانب سے۔ ادھر اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ سمیت کئی اسرائیلی نمائندوں اور یہودی تنظیموں نے فوری طور پر اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واضح طور پر سویڈن میں مقدس کتابوں کو جلانے کی اجازت کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ اسرائیل کے صدر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی بھی مذمت کر چکے ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی سخت مذمت کی تھی، اور میرا دل دکھی ہے کہ یہودیوں کی ابدی کتاب یہودی بائبل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ادھر عالمی صہیونی تنظیم کے چیئرمین ہے یعقوب ہیگوئل، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ احتجاج کا اجازت نامہ دینا آزادی اظہار نہیں بلکہ یہود دشمنی ہے۔ اور آپ کو بتائیں ناظرین کہ جون میں سویڈن کی پولیس نے 37 سالہ سلوان مومیکا کے احتجاج کے لیے اجازت نامہ دیا تھا۔ یہ وہ ملعون ہے، یہ وہ ملحد ہے جس نے اس احتجاج کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اس کے صفحات کو مقدس صفحات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نظر آتش کر دیا تھا۔ احتجاج کا اجازت نامہ آزادانہ تقریر کے تحفظات کے مطابق یہ بتایا گیا کہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں حکام نے یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ سلوان مومیکا نے مسجد کے بالکل قریب اسلامی مقدس کتاب کے صفحات کو جلا ڈالا، کہا کہ انہوں نے ایک نسلی گروہ کے خلاف اشتعال انگیزی کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عراق، کویت، متحدہ عرب امارات اور مراکش سمیت متعدد ممالک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر احتجاجاً سویڈن کے سفیروں کو طلب کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 57 رکنی اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم جو ہے اسلامی تعاون تنظیم نے ہنگامی اجلاس منعقد کیا تھا۔ سویڈن کی حکومت نے بھی قرآن پاک نظر آتش کرنے کے اقدام کو اسلامو فوبک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت تو ضرور کی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ملک کو اجتماع، اظہار رائے اور مظاہرے کی آزادی کا آئینی طور پر حق حاصل ہے۔ تو ناظرین، اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے ملحدوں کا ایک گروہ جو تمام مذاہب کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور سویڈن حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے پوری دنیا کے ساتھ، اور دنیا کے تمام مذاہب کو لڑانے کی سازش سویڈن میں تیار کی جا چکی ہے، جس کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے تمام ممالک کو اور OIC کو بھی، اقوام متحدہ کو بھی آگے آنا چاہیے۔ سویڈن کو سخت سرزنش کرنی چاہیے، اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ دنیا کے اندر تباہی امن کا باعث بن جائے گا۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔